بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 266 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ سے لے کر آیت نمبر 55 مجرمین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ ان سے کہیے کہ سلامتی ہو تم پر، كتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جی اس آیت کو اگر ماقبل سے جوڑا جائے تو ماقبل میں جن فقراء کا ذکر تھا، اگر وہ مراد دیے جائیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جب رؤسائے قریش آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے دور کر دیں، تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو اذا جاءک الذین میں الذین کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو ماقبل کے واقعے کے ساتھ ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ اس سے یہ آیت عموم پر مشتمل ہے، کہ عمومی آیت ہے کہ جو بھی مومن مسلمان آئے ان کو سلام کریں، اور عام مسلمانوں سے متعلق ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر ندامت ہو گئی، تو توبہ کر کے اپنا عمل درست کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق ماقبل کی سابقہ آیات کے ساتھ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو قریش کے لوگ ابو طالب کے ذریعے آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی مجلس سے غریب اور غربا لوگوں کو دور کر دیجئے، اور اگر آپ ان کو دور کریں گے تو ہم آپ کا کلام سنیں گے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنے مخلص دوست ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا تو جو کچھ دیر کے لیے وہ مجلس سے ہٹ جایا کریں گے، ممکن ہے کہ اس سے رؤسائے قریش اللہ تعالیٰ کا کلام سننے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں منع کیا گیا اس سے کہ ایسا کرنا ظلم اور ناانصافی ہوگی، اور اس آیت میں ان کو تسلی دی جا رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گزشتہ کوئی غلطی بھی ان سے سرزد ہوئی ہے تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، معاف کر لیں وہ، اگر وہ اصلاح کر لے اپنی۔ یہ امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اگر ایمان والے آئے، اگر وہ لوگ آئے جو کہ ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آیات سے مراد یا تو قرآنی آیات ہے یا قدرت کاملہ جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، وہ مراد ہے اس سے۔ فَقُلْ لَهُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو اس آیت میں یا تو سلام کی تبلیغ دی جا رہی ہے کہ سلام کو عام کریں، ان سے آپ سلام کریں، یا آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ یہ جب آئیں تو ان کی عزت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان سے سلام کیجئے۔ باقی رہی یہ بات کہ مجلس میں آنے والا سلام کرے گا، اصول تو یہ ہے کہ مجلس میں جو شخص آئے گا وہ پہلے سلام میں پہل کرے گا، یہ عمومی اصول ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ ان سے سلام کیجئے؟ تو ایک تو ممکن ہے یہ جو سلام کا حکم نازل ہوا تھا اس سے پہلے کا حکم ہو یہ، اور سلام کا حکم بعد میں نازل ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ سلام التحیہ ہے، تحیتاً ان کو، یعنی ان کو مرحبا کہنے کے لیے سلام کرنے کا حکم دیا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہاں سلام علیکم سے مراد یہ کہ آپ ان کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے، اور وہ کیا ہے، وہ جو آگے آ رہی ہے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوئی کوتاہی یا غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف کر دی جائے گی، اور ان کو ہر قسم کے آفات سے یعنی سلامت رکھا جائے گا۔
کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر الرحمت کو لازم کر لیا ہے. کتب قضا، کتب یہاں پر قضا کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، کیا مطلب فیصلہ کر لیا ہے. تو اس میں بھی مومنین کے لیے تسلی ہے اور انعام اور احسان کا مزید بیان ہے کہ آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیے کہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، فیصلہ کر لیا اس کا، اس لیے بہت زیادہ ڈرے نہیں، بہت زیادہ گھبرائے نہیں. تو اس میں شروع میں جو رب ہی استعمال کر کے اسی رحمت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب یعنی جو پالنے والا ہوتا ہے، جو کسی کو پال رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کیا کرتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے اس میں رحمت والا معنی ہے. پھر اس کے بعد آگے رحمت کہہ کے خود ہی صراحتاً فرما دیا کہ اللہ تعالی رحمت والے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو کہ عرش پر ہے یہ اپنے پاس لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اور سلمان فارسی بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، اور جو باقی 99 حصے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. جی انہو ایشان، جی ضمیر شان ہے. فی قراءۃ بالفتح بدل من الرحمہ، ایک قراءت میں یعنی فتح کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ انہو ہوگا تو اس صورت میں یہ بدل بنے گا، الرحمت سے بدل بنے گا، یہ مبدل منہ ہوگا، بدل ہوگا. اور ظاہر ہے جو تابع مطبوع ہوتا ہے تو اس میں ان آتا ہے، ان اگر آتا ہے تو درمیان کلام میں ان آتا ہے، اور یہ پھر ضمیر شان ہوگا یعنی الگ جملہ ہوگا. تو اب یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے اوپر لازم کی ہے اس کی صورت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بمن عمل منکم سوء بجہالۃ، کہ جس نے بھی جہالت میں کوئی برا کیا، منہ کوئی برائی ہوئی اس سے، منہ اس سے، حیث ارتکبہ یعنی اس کا ارتکاب کر لیا، جہالت میں اس کا ارتکاب کر لیا. لفظ جہالت کا یہاں مطلب ہے کہ نادانی سے گناہ کر لیا، نادانی سے کوئی برا کر لیا، اور گناہ اور برائی ہوتی ہی نادانی میں ہے، یعنی لا علمی میں ہوتی ہے. تو یہاں پر اس سے علمی جہالت مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کا پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ جہالت جو ہے وہ عملی جہالت مراد ہے کہ وہ اس کے گناہ کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کو سزا ملے گی، اس سے بے خبر ہے، اس سے جاہل ہے وہ. اور صاحب بیان القرآن نے لکھا بھی ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت میں کرتا ہے، یعنی وہ اس وقت جاہل بن جاتا ہے، جہالت اس کے پاس آ جاتی ہے، اس لیے وہ گناہ سرزد کر جاتا ہے. ثم تاب ورجع، جی توبہ کا معنی بتایا کہ وہ توبہ کر لے، پھر یعنی رجوع کر لے، من بعدہ بعد عملہ عنہ، اس برے عمل کے بعد، واصلح اور پھر اصلاح بھی کر لی، عملہ یعنی کہ نیک عمل کر لیا. فانہ اللہ، ضمیر بیان مرجع کا بیان، ضمیر بیان مرجع ہے کہ ضمیر کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مراد ہے. غفور اللہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ان کو، رحیم بھی، اور ان کے ساتھ بڑے مہربان ہے. وفی قراءۃ بالفتح ای فالمغفرۃ لہ، اور ایک قراءت میں یہ فانہ، فانہ ہے، فانہ کیا ہے؟ فانہ ہے کہ یہ یعنی درمیان جملہ میں آئے گا کہ بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے. اور اس کو مبتدا خبر بھی بنا سکتے ہیں کہ انہ غفور رحیم جو ہے خبر بن جائے گا، اور فشأنہ، شأنہ جو ہے مبتدا بن جائے گا، تو انہ لانا درمیان کلام پر جائز ہو جائے گا. وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے. ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے. اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ہر آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کیا مطلب؟ تمام احوال واقعات جو ہے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے سامنے معاملہ بالکل واضح ہو جائے. یہ وکذالک کما بینا ما ذکر، جی مشابہ بھی کا بیان ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے بیان کیا اسی طریقے سے نفصل ہو، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ای نبین، تو مفسر یہاں پر نبین کے معنی میں کہ بیان کرتے ہیں ہم. الآیات کیا مراد؟ مطلب القرآن، قرآن مراد ہے کہ آیت سے مراد قرآنی آیات ہے. لیظہر الحق، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، یا لیظہر الحق تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو
ظاہر کر دے فیعمل بھی اور فیعمل بھی اور اس پر عمل کیا جائے. لیظہر العمل یا لیظہر الحق محذوف کیوں نکالا صاحب جلالین نے؟ وہ اس لیے کہ یہ پہلی علت ہے کہ تفصیل سے آیات بیان کرنے کی علت کیا ہے کہ حق واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. حق بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ وَلِتَسْتَبِينَ کا عطف کیا جا سکے لیظہر الحق کے اوپر، اس لیے اس کو معطوف علیہ محذوف گویا کہ نکالے. وَلِتَسْتَبِينَ ای تظہر، اور تاکہ ظاہر ہو، تظہر تاکہ ظاہر ہو جائے. یہ وَلِتَسْتَبِينَ والی یعنی تستبینہ اگر ہم اس کو مذکر مؤنث کا صیغہ پڑھیں تو اس صورت میں تظہر اس کی تفسیر بنے گی سبیل ہو ای طریق ہو. سبیل سے کیا مراد ہے؟ طریقہ مراد ہے. یعنی مجرمین کا راستہ بھی ظاہر ہو جائے. فتجتنبا، تو پھر اس سے بچا جا سکے. جب یہ پتہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ یہ مجرموں کا راستہ ہے تو اس سے بچنا بھی آسان ہوگا. وفی قراءۃ بالتحتانیہ، اب وَلِتَسْتَبِينَ کی دوسری قراءت بیان کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ ایک قراءت میں تحتانیہ یعنی وَلِيَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ. وفی اخرى بالفوقانیہ، اور ایک قراءت میں فوقانیہ اور وَلِتَسْتَبِينَ کے ساتھ ہے. وَنُصِبَ سبیل، اور اس صورت میں وَلِتَسْتَبِينَ جب ہوگا وَلِتَسْتَبِينَ یعنی مخاطب کا صیغہ جب بنے گا، مؤنث کا نہیں بلکہ مخاطب کا صیغہ جب بنے گا تو اس صورت میں سبیلہ منصوب ہوگا. اور وَلِتَسْتَبِينَ میں جو مخاطب ہوگا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا. تو گویا کہ صاحب جلالین کے ہاں دو قراتیں ہیں، ایک وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ اور ایک وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. تو اس صورت میں یہ سبیل و فاعل ہوگا وَلِيَسْتَبِينَ کی صورت میں، وَلِتَسْتَبِينَ کی صورت میں مفعول ہوگا اور خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. یہ جس طلبہ آج کا سبق ہم نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ سے لے کر آیت نمبر 55 سبیل المجرمین تک پڑھا. آج سبق نمبر 266 تھا. ہمیں بتائیے گا آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.